الحمد للہ والمدح للہ، الحمد للہ والعظمت للہ، الحمد للہ والکبریاء للہ، الحمد للہ والحکم للہ، الحمد للہ والہیبۃ للہ، الحمد للہ والامر للہ، الحمد للہ، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزب، بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے
درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی انوار محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی اقرار محمد صلی علی اظہار محمد صلی علی خطابت محمد صلی علی لطافت محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی امامت محمد صلی علی امانت محمد صلی علی اسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی جسم محمد صلی علی روضت محمد صلی علی معراج محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی شفتین محمد صلی علی عینین محمد صلی علی رجلین محمد صلی علی بنات محمد صلی علی ازواج محمد صلی علی حسنین محمد۔ اللہم صلی علی محمد بلغ الغلا بکمال محمد کشف الدجا بجمال محمد حسنت جمیع خصال محمد صلو علیہ وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پر کی جائے گی۔
آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ قرآن کریم میں سے ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہ دین دے کر بھیج رہا ہوں جو دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا، جو دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو مذہب لے کر آئے، رب العالمین نے اس دین کو، اس مذہب کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ میرے نبی کا دین تمام دینوں پر غالب ہوا کہ نہیں؟ اونچا ہوا؟ آج پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل چکا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جب میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو اس وقت پوری کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا۔ میرے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ساری کائنات اندھیروں میں مبتلا تھی۔ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر قبروں کی عبادت کر رہے تھے۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے کچھ لوگ رب العالمین کو چھوڑ کر شجروں کی عبادت کر رہے تھے، حجروں کی عبادت کر رہے تھے، درختوں کی عبادت کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آگ کو پوج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے شراب عام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل سود عام تھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل، ولادت سے پہلے ہر طرف شرک بدعت تھی۔ اس پوری کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اندھیروں کے راج کے اندر رب العالمین نے ربیع الاول کے مہینے کے اندر بنو ہاشم کے قبیلے کے اندر جناب عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں ایک مقدس ہستی کو بھیجا،
ایک پکیزہ ہستی کو بھیجا، نبیوں کے امام کی صورت میں، رسولوں کے سالار کی صورت میں، پیغمبروں کے سلطان کی صورت میں، سید الاولین، سید الآخرین، سید الانبیاء، خاتم المعصومین، سیدہ آمنہ کی گود کے اندر ایک مقدس ہستی جنم لیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اس کائنات کے اندر قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جب یہ آفتاب نبوت چمکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی، میرے پاک پیغمبر کی آمد ہوئی، جیسے ہی یہ آفتاب نبوت چمکتا ہے، شرک کے بادل بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، بدعت کے بادل بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، بے حیائی فحاشی ختم ہو جاتی ہے، کیسر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب وہ دنیا کے اندر وہ نبی آ رہا ہے جس کے آنے کے بعد جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھا، کعبۃ اللہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، وہ بت زمین پر گرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اگر کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے تو کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو بتوں کو توڑ کر، جو بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر یہ نعرہ لگاتے ہوئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے ایک رب کے سامنے ڈٹ جائیں گے اور ایک رب کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو یہ نعرہ لگاتے ہوئے ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ ایک رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں گے، جان گئی چلی جائے، جو مرضی ہو جائے، گھر چھوڑتے ہیں چھوٹ جائے، بیوی بچے جدا ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن رب کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لوگ وہ بھی آئیں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پوری کائنات کے اندر روشنی ہی روشنی آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے پاس آنا شروع ہوئے۔ جب آفتاب نبوت چمک رہا تھا، جب یہ روشنی پھیلا رہا تھا، تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے پاس میرے پاک پیغمبر کے دیوانے آ رہے تھے۔ تو عین ہی اس وقت کچھ لوگوں نے یہ مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے یہ سوچا، یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ آفتاب نبوت کی روشنی کو ابھی سے ختم کر دیا جائے، کیوں نہ اس روشنی کو ابھی سے ختم کر دیا جائے، کیوں نہ یہ آواز ابھی سے دبا دی جائے۔ کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں اور ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ پورا کرے گا، اور وہ شخص بھی یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے تلوار اٹھا کر۔ کیا ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد مکہ کی دھرتی پر، مکہ کی وادیوں میں
آج کے بعد اس سورج کی کرنیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں حضرت عمر، اور ادھر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال نے غلاف کو پکڑ کر، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رب العالمین سے دعائیں مانگی کہ اے رب العالمین، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بلندیوں کے لیے، اسلام کی عروج کے لیے اے اللہ عمر کو عطا کر دے۔ ادھر میرے پاک پیغمبر کی دعا کا اثر ہوتا ہے، اور ادھر جناب عمر تلوار اٹھا کر نعوذ باللہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، جب آمنہ کے لال کی نظروں سے نظریں ملتی ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا حسن جب دیکھتے ہیں تو جناب عمر قاتل بن کر جا رہے تھے، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے غلام بن کر آئے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے جہاں جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا نشانہ حضرت ابو بکر صدیق پر ٹھہر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر مکہ کے چوک کے اندر بڑا تشدد کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ کے چوک کے اندر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن نشانہ حضرت ابو بکر صدیق پر نظر محمد کا ایسا ٹھہرا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ساتھ روزہ مبارک میں نظر محمد کا نشانہ حضرت عمر پر ٹھہرتا ہے۔ حضرت عمر مصلی رسول پر شہید تو ہو جاتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جہاں جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے کہاں انسانیت تھی؟ کوئی انسانوں کی قدر و قیمت نہیں تھی۔ انسانی برادری ہلاکت کی طرف جا رہی تھی۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آمنہ کے لال کے پاس ایک غمزدہ انسان آتا ہے۔ غم اور دکھ کی تصویر بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔
اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں بہت بڑا مجرم ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بے چین رہتا ہوں، میرے اندر سکون نہیں رہتا، اور وہ غلطی مجھے چین نہیں لینے دیتی، ہمیشہ میں پریشان رہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سی غلطی ہے؟ وہ غمزدہ انسان کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ وہ غمزدہ انسان آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات ہے، ساری قوم ایسے ہی کر رہی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول ساری قوم ایسے ہی کر رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو اس وقت دفن کیا جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول میری بیٹی نے ہاتھ باندھ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ پھر اس نے ساری تفصیل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ وہ کہنے لگا میں سفر تجارت پر جا رہا تھا اور میرے گھر میں بچے کی امید تھی، میں اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا، اسے زندہ درگور کر دینا۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول جب کچھ عرصے کے بعد سفر تجارت سے میں واپس آیا تو مجھے میری بیوی نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کچھ عرصوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایک بچی میرے گھر میں آتی ہے، بڑے حسین بچی، بڑے خوبصورت بچی، جب وہ بولتی تھی تو میرے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی تھی۔ جب وہ بولتی تھی تو اس کی باتیں میرے دل کے اندر اترتی جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی کشش تھی کہ میری نظر اس کے چہرے سے اٹھتی بھی نہیں تھی۔ میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا یہ کتنے خوش نصیب والدین ہیں جن کے گھر میں یہ اتنی پیاری بیٹی ہے، کتنے خوش نصیب وہ ماں باپ ہیں جن کے گھر میں اتنی خوبصورت بچی رہتی ہے۔ میری بیوی نے کہا شاید اس کے اندر انسانیت بیدار ہو گئی ہے، شاید اس کے اندر انسانیت جاگ اٹھی ہے، بڑا حسین موقع ہے۔
ہاں تھوڑا جا پڑھا. بڑا حسین موقع ہے، اس کو بتا دیتی ہوں کہ یہ تیری ہی بیٹی ہے. اگر اس کی باتیں تجھے پسند آ رہی ہیں، اگر یہ بچی تجھے پیاری لگ رہی ہے تو بڑا حسین موقع ہے اسے بتانے کا. اسے بتا دیتی ہوں. وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میری بیوی نے مجھے کہا یہ تیری ہی بیٹی ہے. جب تو سفر تجارت پر چلا گیا تھا تو رب العالمین نے مجھے یہ بیٹی دی تھی. میری ممتا نے گوارا نہ کیا، میرے پیار نے گوارا نہ کیا کہ میں شہزادی کو زندہ دفن کر دوں. میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے چھوڑا ہوا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے. آمنہ کے لال نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، جب مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہ میری بیٹی ہے تو میرے اندر وہی جہالت والی وحشت بیدار ہوئی اور میں نے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج ہی آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے سامان اٹھایا گڑھا کھودنے کے لیے اور میں بیوی کی نظر سے بچا کر بچی کی انگلی کو پکڑ کر جنگل میں چلا گیا. شدید گرمی کا موسم تھا. میں نے بیٹی کو، اس حسین اور خوبصورت بچی کو میں نے درخت کے سائے میں بٹھایا. سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے وہ شخص کہنے لگا میں نے اسے سائے میں بٹھایا اور خود گڑھا کھودنا شروع کر دیا. وہ بچی سائے سے اٹھ کر میرے پاس آتی اور میرا پسینہ اپنے دوپٹے کے ساتھ صاف کرتی تھی. وہ حسین بچی قاتل باپ کا پسینہ اپنے دوپٹے کے ساتھ صاف کر رہی ہے. کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میری اس حسین اور خوبصورت بیٹی نے مجھ سے سوال کیا کہ ابا جان یہ گڑھا آپ کیوں کھود رہے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ تجھے دفن کرنے کے لیے. یہ غیر انسانی جواب سن کر وہ معصوم بچی لرز گئی. وہ بچی ڈر گئی، تڑپنے لگی اور کہنے لگی ابا جان مجھ سے کون سا جرم ہوا ہے کہ آپ مجھے زندہ اس میں دفن کرنے لگے ہیں؟ وہ وحشت کا مارا ہوا باپ کہنے لگا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی تیرا جرم ہے. ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا کرتے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، وہ بچی مجھ سے کہنے لگی ابا جان میں کبھی زندگی کے سفر میں تجھ سے سوال نہیں کروں گی. ابا جان کبھی زندگی کے سفر میں کسی چیز کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی. ابا جان میں زندگی کے سفر میں بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی لیکن تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی. مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے اس کی بات کو مانا کہ نہیں؟ کیا تو نے اس کی اپیل کو قبول کیا کہ نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ پر جہالت کی وحشت سوار تھی. وہ بچی ہاتھ باندھ کر
مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، وہ بچی ہاتھ باندھ کر مطالبے کرتی رہی، میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس گڑھے کے اندر پھینک دیا، وہ بچی تڑپتی رہی، آخری ایک چیخ اس بچی نے ماری اور کہا ابا مجھ پر رحم کر، ابا مجھ پر رحم کر۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو خاموش کرا دیا۔ جب یہ سارا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتا ہے تو آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ تو تجھے معاف کر دے گا۔ بند کرو نا، بند کرو، باندھے تھوئی دوسری بند اتر کر آن کرو۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا، کیونکہ یہ آدم خور غلطی تو نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی تھی، زمانہ کفر میں کی تھی، لیکن میری آنکھوں سے دور ہو جا، میرے سامنے سے اٹھ جا، تیری آنکھوں میں مجھے اس معصومہ کا خون نظر آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ عورت کو عزت نہیں دیا کرتے تھے، ماں کا احترام نہیں تھا، بہن کو عزت نہیں تھی، بیٹی پر رحم نہیں تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آ کر بتایا کہ جس شخص کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں، جسے اللہ نے دو بیٹیاں دی ہیں اور پھر اس نے ان کو اچھے طریقے سے تعلیم دلوائی، ان کی تربیت کی اور پھر ان کے خوبصورت نام رکھے، اور جب وہ جوان ہو گئی تو ان کے برابر کے ساتھی ڈھونڈ کر انہیں اپنے گھروں میں بسایا، تو آمنہ کے لال نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، وہ میرے ایسے برابر ہوگا کل قیامت کے دن جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی ہر ایک بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔